بخاری شریف میں انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے سوچ کے پاس. اس کا مطلب اللہ ہے، اللہ ہے. اور اس کے لیے جو ڈیٹیکٹر چاہیے وہ ہارٹ ہے، ہارٹ، دل. اسی وجہ سے امام اعظم نے دل کی آنکھ سے 100 مرتبہ رب کو دیکھا، 100 مرتبہ رب کو دیکھا دل کی آنکھ سے. مطلب اللہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظام لے کر کے آئے. نظام کا نام ہے اسلام. اس کی 2 اتھینٹک پستک ہے. ایک کا نام ہے قرآن شریف اور دوسرے کا نام ہے حدیث، جس میں نمبر 1 پر بخاری شریف آتا ہے. اتنا ضرور ہے کہ یہ کتاب بھی سب کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس کی آسان لفظوں میں اس طرح سمجھاتا ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بخاری شریف. بخاری شریف میں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے، جز بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں نقش. اور یہ جو میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو کہتے ہیں لفظ. اور اس کا جو معنی آیا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، اس کو کہتے ہیں معنی. تو قرآن کی 3 قسمیں ہیں: نقشی قرآن، لفظی قرآن، معنوی قرآن. اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو قرآن چھو نہیں سکتے. نقشی قرآن ہاتھ پر آنا حرام. اگر آپ کا غسل نہیں ہے تو قرآن پڑھ نہیں سکتے. لفظی قرآن کا زبان پر آنا حرام. غور کیجیے، جس پر غسل فرض ہو اسے قرآن شریف پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تلاوت نہیں کر سکتے، مرد ہو خواہ عورت. جس کا وضو نہیں وہ قرآن شریف کو چھو نہیں سکتا، وہ حرام ہے. قابل غور یہ ہے کہ 3 قرآن بتائے میں نے. ایک ہاتھ کا تعلق ہے ایک سے، ایک کا تعلق زبان سے، اور ایک کا تعلق دماغ سے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اگر وضو نہیں ہے تو قرآن ہاتھ پر نہیں آ سکتا، غسل نہیں ہے تو قرآن زبان پر نہیں آ سکتا، محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو قرآن دماغ واہ میں واہ نہیں واہ آ واہ، سکتا. سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اب اللہ. بات سمجھ میں آئی کہ رشید احمد گنگوہی کو قرآن کیوں نہیں سمجھ میں آیا. وضو تھا، غسل تھا، قرآن پڑھا، قرآن چھوا، سمجھا نہیں کیونکہ محبت مصطفیٰ نہیں. ابو العلا مودودی کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا. وضو تھا، غسل تھا، پڑھا، چھوا، سمجھ نہیں سکا. اشرف علی تھانوی کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا. وضو تھا، غسل تھا، پڑھا، چھوا، سمجھ نہیں سکا کیونکہ سمجھنے کے لیے محبت مصطفیٰ چاہیے، اور محبت مصطفیٰ غوث اعظم نے کیا ہے. اس لیے قرآن پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اور سب سے زیادہ سمجھا ہے. محبت مصطفیٰ اعلی حضرت نے کیا ہے. قرآن چھوا بھی، پڑھا بھی، سمجھا بھی. محبت مصطفیٰ تاج الشریعہ نے کیا ہے. قرآن پڑھا بھی، چھوا بھی، سمجھا بھی. اور اس وقت غیر منقسم ہندوستان ہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، پاک، ہندوستان، ان تمام ممالک میں سب سے زیادہ قرآن کسی کو سمجھ میں آتا ہے. دنیا انہیں ممتاز الفقہ محدث کبیر کے نام سے یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان حضور اللہ، صدر الشریعہ کے شہزادے محدث کبیر دام ظلہ علینا اس وقت سب سے زیادہ حدیث میں علم رکھنے والے، درک رکھنے والے، سب سے زیادہ رسائی اور معرفت رکھنے والے حضور محدث کبیر دام ظلہ علینا ہے. محبت مصطفیٰ ہے اس لیے قرآن پڑھا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، اور چھو بھی رہے ہیں. یہیں سے آپ لوگ کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ کہیں بھی رہے مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑ کر رہے. میں نے بڑی بڑی خانقاہوں کو گمراہ ہوتے دیکھا ہے، بڑے بڑے سیدوں کو ڈسمس ہوتے دیکھا ہے. کتنی خانقاہیں مولائی بن چکی ہے، کتنے سادات ایرانی ڈالر اور ریال کے چکر میں ایمان کو دھو بیٹھے ہیں. مگر محدث کبیر ہے، تاج الشریعہ ہے، جو ہمیشہ مشن اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت کو لے کر کے چلے ہیں. اور انہی کا یہ مزاج اور پیغام ہے کہ لوگوں اس دنیا میں اگر تمام فرقے باطلہ سے نپٹنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑے ڈیٹیکٹر کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے گا، مولائی بھی دور بھاگیں گے، سلح کلی بھی دور بھاگیں گے، وہابی بھی دور بھاگیں گے، رافضی بھی دور بھاگیں گے. یہی وجہ ہے جن خانقاہوں نے بریلی کو اپنا مرکز مانا ہے
اور جن واہ 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 خانقاہوں نے سبحان اللہ بریلی کو مرکز ماننے سے انکار کر دیا وہ دائیں بائیں ہو کر تباہ و برباد ہو گئے ہیں، واہ کیونکہ واہ مرکز اہل سنت بریلی کا صاف لفظوں میں پیغام ہے صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ واہ 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 سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب آپ ماشاء دیکھا اللہ نہیں آپ نے ابو میاں کو ہم نہیں مانتے ہیں کیونکہ سید سراوی والے سب بہک چکے ہیں، بابو حضور کو مانتے ہیں کیونکہ مسلک اعلی حضرت والے ہیں۔ واہ 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 مسلک سبحان اللہ اعلی حضرت پر بہترین ہو، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کسی خطے میں مسلک اعلی حضرت والا ہے سر آنکھوں پر، اور مسلک اعلی حضرت اللہ کے لیے عزت، رسول کے لیے عزت، مومنوں کے لیے عزت، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس کا مطلب وہابی دیوبندی کے لیے کوئی عزت نہیں، شمائل ندوی کے لیے جاوید اختر کے لیے کوئی عزت نہیں، اگر ذرہ برابر عزت آپ کے دل میں آئی you have gone، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچانے، ایمان کو سمجھے، اللہ کے لیے عزت، رسول اللہ کے لیے عزت، مومنوں کے لیے عزت، اور ظاہر سی بات ہے مومنین کی کیٹیگری ہے، اس میں نمبر 1 پر مومنوں اولیاء اعظام آتے ہیں، اور اولیاء اعظام میں تمام ولیوں کے سردار، پیروں کے پیر روشن ضمیر، سیدنا سندنا ماوانا ملجانا شیخنا دلیلنا حجتنا شاننا جاننا ایماننا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جلال، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے عزت ہے۔ کیوں عزت ہے؟ کیا آج کوئی ہمارے اس دانگی بستی ہے نا، بہت لوگ نام سنا، آپ تو وہ اچھا ہوا 2 کلومیٹر سے اسد بھائی پیدل آئے ہیں، میں تقریباً 1 کلومیٹر گاڑی میں ایسے چل کے آیا ہوں جیسے بیل گاڑی، پیدل چلنے والا ہم سے آگے نکل جا رہا تھا۔ بہرحال ہونا وہی چاہیے جو حضرت نے کہا کہ سسٹم کو اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا دانگی بستی میں پھر سے کوئی غوث اعظم پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے دماغ میں آ رہا نہیں تو غلط۔ غوث کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ غوث جو حضرت امام حسن بصری سے لے کر امام مہدی تک غوثیت کی کرسی پر فائز ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اور ایک غوث ہوتا ہے ہر زمانے کا ہوتا ہے، جیسے مجدد ہر صدی میں ہوتا ہے نا، ایسی غوث بھی ہر زمانے کا ہوتا ہے، اس غوث کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرے غوث کو لایا جاتا ہے، اور یہ لانے کی ڈیوٹی شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے۔ تو کیا دانگی بستی میں کوئی غوث پیدا ہو سکتا ہے؟ اب غوث پیدا ہو سکتا ہے، کرنا کیا ہوگا اس کے لیے؟ بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس طرح غوث اعظم ان کے گھر میں پیدا ہوئے جن کے والد کا نام شیخ ابو صالح اور ماں کا نام ام الخیر فاطمہ ہے، اور یہ شیخ ابو صالح اور ام الخیر فاطمہ ایک نام ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اگر 1 کروڑ روپیہ ملا آپ کو، آپ کیا کریں گے؟ لیفٹ رائٹ دیکھیں گے، تو ملا تو ٹھیک، نہیں تو جیب میں ڈال دیں گے، چھو منتا ہے۔ کبھی غوث نہیں پیدا ہو سکتا آپ کے گھر میں، غوث تو بڑی بات ہے، کوئی عالم بھی نہیں پیدا ہو سکتا، کیونکہ جس کی رگوں میں حرام کا خون ہو وہاں عالم نہیں پیدا ہوتا ہے۔ میں عتلم بعد ذالک زنیم سے سمجھتا ہوں جس کے نطفہ میں خطا ہو وہ نبی کا گستاخ ہوتا ہے، اور جس کے لقمہ میں خطا ہو وہ ولی کا گستاخ ہوتا ہے، لقمہ میں خطا ہو تو وہ ولی کا گستاخ ہوتا ہے۔ لہذا آپ تو 1 کروڑ لے کے دائیں بائیں ہو جائیں گے، غوث نہیں پیدا ہوگا۔ دانگی بستی میں اگر چاہتے ہیں کہ کوئی غوث پیدا ہو تو کرنا کیا ہوگا؟ بھوک شدت کی لگی ہو تو بھی حرام نہیں کھائے، اور اگر غلطی سے کھا لے ایپل تو ڈھونڈے یہ ایپل ہے کس کا، یہ سیب کس کا ہے، ڈھونڈتے 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 مل جائے سیب تو سامنے والا بھی سمجھے گا نا سیب کی معافی مانگنے کے لیے ہزاروں قدم چلا ہے، he is not common person, he is important person، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دیجئے، سیب میں نے کھا لیا بغیر اجازت کی، نہیں معاف کروں گا، میری اندھی لنگڑی لولی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ اس نے سوچا I have 2 option، اگر کر لیتا ہوں لنگڑی سے شادی 50-60 سال کے بعد مر جاؤں گا، حور ملے گی بعد میں، اور اگر اس نے نہیں معاف کیا تو جہنم میں جاؤں گا، حور بھی نہیں ملے گی اور دوزخ میں بھی جاؤں گا، اس لیے یہ 40-50 سال کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں، منظور ہے آپ کی لنگڑی بیٹی مجھے، کیونکہ مرنے کے بعد حور ملے گی نا، اور جب لنگڑی بیٹی کے روم میں گئے تو سب سے زیادہ خوبصورت وجہ پتا ہے آپ کو، وجہ ان لوگوں کو پتا ہوگی جو مسجد میں خطبہ سے پہلے تقریر سنتے ہیں امام صاحب، واہ 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 واہ
اگر عربی خطبہ سننے کے وقت مسجد میں پہنچتے ہیں تو زندگی بھر جمعے کی نماز پڑھے وہ جاہل کے جاہل رہ جائیں گے، ایک مسئلہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ مجھ سے اچھی تقریر آپ کی مسجد کے امام صاحب کرتے ہیں، سبحان میں اللہ، ایک بے شک، تقریر بے کئی شک، جگہ کر لیتا ہوں، آپ کی مسجد کے امام صاحب ہر جمعہ نئی تقریر کرتے ہیں، وہ بے ہر شک، بے 11ویں شک۔ شریف میں سیب کا واقعہ دہراتے ہیں، شیخ ابو صالح کا واقعہ دہراتے ہیں ہر 11ویں شریف میں۔ جو آدمی تقریر سے پہلے جاتا ہے وہ یہ ضرور واقعہ سنا ہوگا۔ نیز یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ مجھے لوگ 40 50 60 ہزار دے دیتے ہیں، پلین سے بلاتے کار بھی بیچتے ہیں، امام صاحب اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں کوئی 100 روپے کا مسافہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ رسم و رواج ہے، اٹ از ناٹ ٹرو، اٹ از ناٹ فیکٹ۔ یہ بھیڑ چال ہے، یہ انسانیت چال نہیں، فلیکسیبل نہیں ہے، کریٹیویٹی آپ کے اندر نہیں ہے، آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ ہر جمعہ مسافہ کریں، اچھی تقریر وہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں امام صاحب میرے یہاں آپ کی طرح تقریر نہیں کرتے، اس کا جواب یہ ہے کہ 5000 میں تعمیر ادبی سے تقریر ہوگی، فتاوی رضویہ سے نہیں ہوگی۔ واہ 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 واہ۔ اس کے لیے آپ کو 50,000 دینا ہوگا۔ جو انسان عالم فاضل مفتی بنتا ہے، آپ کہیں گے 50,000 روپے، 5,000 روپے میں تو ناظرہ ہائی ملے گا نا بھائی آپ کو۔ اگر آپ اپنی مسجد میں عالم رکھنا چاہتے ہیں تو 50,000 روپیہ تنخواہ، پھر دیکھیں نا غلام جیلانی کا باپ آئے گا، یہ حقیقت بول رہا ہوں۔ بڑے خطیب آئیں گے، بڑے مقرر آئیں گے، مجدد کو رکھے نا اپنی مسجد کا امام، 1 لاکھ تنخواہ دینا، 2 لاکھ تنخواہ دینا، پھر تقریر سنے نا ان۔ اچھا افسوس یہ ہے کہ مسجد بنانے کا اعلان ہو جائے تو چند سالوں میں 5 کروڑ کی مسجد بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ اعلان کروں کہ 50,000 تنخواہ، 12 لوگ کھڑے ہو جائے اتنے بڑے مجمع سے، سال میں ایک بار باری آئے گی، جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انقلاب مسجد سے آتا ہے یا امام سے آتا ہے؟ should be noted this point۔ اگر مسجد سے انقلاب آتا ہے تو مسجد سے جا کے کہیے نا اللہ ایک ہے، تو ثابت کر کے بتا، اللہ کی وحدانیت کا دلیل دے، مسجد خاموش ہو جائے گی، نہیں بولے گی۔ مسجد بولے گی میدان معاشر، یہاں مسجد ساکت ہے، ناطق نہیں ہے۔ آپ مسجد سے جا کے پوچھے شمائل نبوی باطل ہے یا فاسد ہے یا صحیح ہے، مسجد خاموش ہو جائے گی۔ یہ مسجد نہیں بتائے گی۔ محراب ممبر صاحب آپ تو 50,000 کے مکرانہ سے تشریف لائے، بتائیے وضو میں کتنے فرائض ہے؟ کیا ممبر بتائے گا ماربل کا ممبر کہ وضو میں 4 فرائض ہے؟ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا نہیں۔ گیٹ ساگوان کی لکڑی کے بنے ہوئے، آپ بتائیے نا غسل میں کتنے فرائض ہے؟ کیا مسجد کا گیٹ بتائے گا غسل میں 3 فرائض؟ کلی کرنا، ناک صاف کرنا، پورے بدن پہ پانی بہانا نہیں۔ اس کا مطلب 5 کروڑ کی مسجد سائلنٹ ہے، وائلنٹ امام ہے، مسجد ساکت ہے، ناطق امام ہے، مسجد خاموش ہے، بولتا امام ہے، نتیجہ ظاہر ہے۔ 5 کروڑ کی مسجد 50 سال تک ڈانگی بستی میں کھڑی ہو، ایک بھی انسان کا عقیدہ سدھر نہیں سکتا ہے۔ اور اگر مسجد کھجور کی شاخ، تنا، پتیوں سے بنی ہوئی ہو اور امام الانبیاء ہو تو تاریخ بتاتی ہے مقتدی ابو بکر، عمر، عثمان و علی پیدا ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد۔ لہذا مجھ سے اچھی تقریر مسجد کے امام صاحب کرتے ہیں۔ انہوں نے ایپل والی بات بھی سنی ہوگی، شیخ ابو صالح والی بات بھی سنی ہوگی، مگر یہ جمعہ اچھا کچھ لوگ جبکہ کامن ہے، موٹر سائیکل خراب ہوتی ہے تو دکان فکس ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹر فکس ہے، اگر مسئلے کی ضرورت پڑے، روح بیمار ہو جائے تو عالم بھی فکس کرے، سیدھے نمبر ڈائل کرے، مفتی صاحب اس مسئلے کا جواب۔ مفتی صاحب غصہ بھی آتا ہے، بہت فون لگا رہے ہو، بار بار فون لگا رہے ہو، اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ اٹس ویری سمپل، سیدھے فون پے میں جا کے 2,000 روپیہ فون پے۔ شیخ سعدی فرماتے عالم را زر بدہ تا بسیار خان بن۔ جب ہر چیز موٹر سائیکل میں ہاتھ لگانے والا میکینک 50 سے 100 روپیہ چارج کرتا ہے صرف ہاتھ لگانے کا، تو روح کے علاج کے لیے جو ہمیں نبی کی بات 1400 سال پہلے جو نبی نے بتایا، وہ بات اگر آج کا عالم بتا رہا ہے، مہینے میں 2,000 روپیہ دے کر ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، تو یہ سستا سودا نہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ اور اگر کسی کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ سب دین کا کاروبار پیسے سے، ہاں بھائی
हदीस शरीफ में आया दीन दिनारो दिरहम से चलेगा। फतावा रज़मिया में आया कि चलाना चाहिए, जो काबिल आलिम हो उसको काबिल पैसा दे करके उसकी शाया निशान काम पे लगाना चाहिए, जो मुनाजिर हो उसको माकूल पैसा दे के मुनाजरे में लगाना चाहिए, जो मुसन्निफ हो उसको बहुत पैसा दे के किताब लिखवाना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में हमारे उलमा मौजूद है, जो जिसकी सलाहियत महारत रखते हो उसमें शाया निशान खिदमत करके पैसा दे करके उस काम में लगाया जाए। महीने में 1000-2000 का फोन किया आपने, फोन पे अपने फेवरेट फैमिली आलिम को, यकीनन फिर वो कभी नहीं कहेंगे गुस्सा होकर के फोन रख मैं बिजी हूँ, वो मसले का जवाब देंगे। इसका मतलब जिस तरीके से दुनियावी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर मुतअय्यन है, मैकेनिक मुतअय्यन है, ऐसे ही रूह के इलाज के लिए भी मैकेनिक मुतअय्यन है, आलिम दीन मुतअय्यन है। हर सवाल का जवाब उससे ले और इंशाअल्लाह अज़ीम चंद दिनों में आप इनकलाब देख लेंगे। शेख अबू सालेह ने ये कहा कि लंगड़ी बेटी से शादी कर तो माफ करूंगा। उन्होंने सोचा अगर कबूल कर लेता हूँ चंद साल की जिंदगी, वरना जन्नत से भी महरूम, हूर से महरूम, शादी हो जाती है। अब तारीख में ये आया है, आपके इमाम ने ये बताया है, वो लंगड़ी इसलिए कि उसके कदम ने कभी गुनाह नहीं किया, गूंगी इसलिए कानों ने कभी गलत सुना नहीं, बहरी इसलिए कानों ने गलत सुना नहीं, गूंगी इसलिए कभी किसी की गीबत नहीं की, लंगा अपाहिज डिसेबल इसलिए, लूली इसलिए कि हाथों ने गलत काम नहीं किया। बात समझ में आ गई, माँ भी नेक थी, बाप भी नेक था। अब जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले ही प्यारे मुस्तफा ख्वाब में आ जाते हैं। यही जहन को रोक दे और अब जरा अपनी शादी पे नजर सानी कर ले। हमारी बेटी जवान हो गई है, मुझे अच्छा लड़का चाहिए, अपने दोस्तों को फोन किया, देखिएगा जरा जो कोई एजुकेटेड लड़का हो। ये भाई साहब एजुकेटेड से क्या मुराद है? ये क ख ग वाला एजुकेशन मुराद है क्या? ABCD वाला एजुकेशन मुराद है क्या? ट्विंकल ट्विंकल वाला एजुकेशन मुराद है क्या? जोनी जोनी यस पापा वाला मुराद ले रहे हैं क्या? रैन रैन गो अवे वाला मुराद ले रहे हैं क्या? अगर ये वाली लाइन मुराद ले रहे हैं तो इंसान जावेद अख्तर बन सकता है, और अगर अलिफ बा तासा मुराद ले रहे हैं तो जावेद अख्तर नहीं मुफ्ती अख्तर बन जाएगा, मुफ्ती अख्तर बन जाएगा। इसलिए कभी भी एजुकेशन का मेयार ये स्कूल कॉन्वेंट से मत लगाइएगा। ये देखिएगा दीन की तालीम कितनी स्ट्रॉन्ग है। कुरान शरीफ माना के साथ में पढ़ना जानती कि नहीं, सिर्फ अरबी नहीं। अगर कोई कहता है कुरान पढ़ना दीनी एजुकेशन है, दैट इज टोटली रॉन्ग। इस्लामिक एजुकेशन, रीडिंग होली कुरान, दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन। अंडरस्टैंडिंग होली कुरान, दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। बहुत सारी माँ और बहनें हैं, जब लड़का देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, आपकी बच्ची दीनी तालीम? बोले हाँ है ना दीनी तालीम। क्या पढ़ी? बोले कुरान शरीफ 10 बार पढ़ी है। बहन 10 बार नहीं 100 बार भी पढ़ ले तो ये दीनी तालीम नहीं है। माना कितनी बार पढ़ी है, कंजुल ईमान कितनी बार पढ़ी है, अनवार शरीयत कितनी बार पढ़ी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अल्लाह एक है, अनवार शरीयत समझ में आएगी आपको, कुल हु अल्लाहु अहद नहीं समझ में आएगा। इसलिए मीनिंग बहुत जरूरी है। दूसरी बात, लानत है उन लोगों पर जो शादी से पहले ये देखते हैं मेरा लड़का डॉक्टर है, लड़की भी डॉक्टर होनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, मेरा लड़का टीचर है, लड़की भी टीचर होनी चाहिए। लानतुल्लाहि अलैहि, मेरा लड़का गवर्नमेंट सर्वेंट है, लड़की भी गवर्नमेंट सर्वेंट होनी चाहिए। लानत है ऐसे मर्दों पर। मर्द पर कमाई वाजिब है। आपने निकाह में क्या पढ़ा है? सिक्के रायजुल वक्त अलावा नानो नफका के दैन महर 7786। क्या आपने कबूल किया? हाँ कबूल है। एक ही बार कहा कबूल है, निकाह हो जाता है। दूसरी बार कहना जरूरी नहीं है, वो तासीसन नहीं ताकीदन है। एक बार कहा कबूल है, निकाह हो गया। और कहा क्या? अलावा नानो नफका के। ये नानो नफका का मतलब क्या होता है भाई साहब? मतलब ये साड़ी, कुर्ती, सलवार, मेकअप, ओढ़नी, खाना पीना, सकना, मकान, चावल, रोटी, गेहूं, सब कुछ मर्द पे वाजिब है। जो ही कहा कबूल है, मर्द पे वाजिब हो जाता। एग्रीमेंट निकाह में ये कर रहे हैं कि सब कुछ मुझ पे वाजिब है, और कमाओ भी तलाश रहे हैं। क्या ये झूठ नहीं है? आप टीचर भी तलाश रहे हैं, क्या ये किस्म नहीं है? आप डॉक्टर भी तलाश कर रहे हैं, क्या ये झूठ नहीं है? आप
गवर्नमेंट सर्वेंट बीवी तलाश रहे हैं, क्या ये झूठ नहीं है? इसका मतलब ये हुआ जो बीवी की कमाई खाता है कहीं ना कहीं मर्दानगी में कमजोरी है। वो एग्रीमेंट में तो ये कहा था सिक्का राजुल अलावा नानो नफका के, नीज वो भी नामर्द है जो शादी से पहले 5 लाख ले लेता है, 10 लाख ले लेता है। शादी में तो आपने ये कहा अलावा नानो नफका के, मतलब रोटी आप खिलाएंगे, चावल आप खिलाएंगे, मकान आप देंगे। 5 लाख लेकर के जब आए हैं जहेज में तो 5 साल नानो नफका तो बीवी का खाया आपने। फिर अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा कहाँ हुआ? या अन्निसा व कव्वामा अलन रिजाल हो गया। इसलिए निजाम दरहम बरहम होता है। ऐसे घर में कभी कोई खौफ नहीं पैदा हो सकता, कभी कोई